छोटे से मासूम बच्चे हजरत अली असगर को गोद में लिया और दुश्मनों की तरफ खिताब करके फरमाया, हमसे अदावत होगी, हमसे दुश्मनी होगी, हमसे तुम्हारा कोई बिगाड़ होगा। इस मासूम बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? इसके लिए पानी का घूंट चाहिए। जालिमों ने पानी देने के बजाय तीर मारा, अली असगर के हलक के अंदर से गुजर गया। मुस्लिम इब्न अकील की शहादत का जब हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खबरनामा पहुंचा और इत्तला मिली, इमाम अली मकाम को बड़ा दुख पहुंचा, बड़ी तकलीफ हुई कि ये हुआ क्या है। हुसैन से नफरत करने वाले वीडियो को ऊपर कर दे। इस वीडियो को वही देखेगा जो हुसैन से मोहब्बत करता है और वीडियो पूरी देखेगा और या हुसैन वीडियो में लिख कर जाएगा। थोड़ी सी बात मेरी भी सुने कि करबला में हुसैन को किस तरह शहीद करा। वो अगर चाहते तो वो सब तबाह कर देते, मगर अल्लाह का हुक्म इतना ही था, तो उन्होंने अल्लाह का हुक्म माना और नमाज का टाइम हो गया तो वो अपनी जैसे नमाज पढ़ते उन्होंने बोला यजीद को, मुझे एक मौका दे दो, मैं नमाज पढ़ता हूँ और उसके बाद जो तुम करोगे वो कर लेना। यजीद कह देता है जो तुम्हें करना कर लो। जैसे नमाज पढ़ते हैं, वजू करते हैं, वजू करके नमाज पढ़ते हैं, रुकू में जाते हैं, जैसे सजदे में जाते हैं, यजीद धोखा कर लेता है और हुसैन को वहीं पर गर्दन अलग कर देता है, उसके साथ धोखा कर देता है। इस तरह हुसैन ने अपनी कुर्बानी दी। और वीडियो को इसलिए हमारी पूरी देखे। और भी बातें हैं मौलाना साहब ने बताई है इसमें, वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से बताई है, और वीडियो को पूरा देखे। और करबला के बारे में और भी मंजर है, सारे बयान में नहीं बता सकता, सारे बयान मौलाना साहब बताएंगे अपने हिसाब से। बहुत अच्छी तकरीर है, बहुत अच्छी तकरीर है, बहुत इमोशनल बयान है। और इस मौके पर, करबला के मौके पर हमें ये बयान सुनना चाहिए और इस पर अमल भी करना चाहिए। आपने इरादा फरमा लिया, तशरीफ ले आए, मैदान करबला में आ गए। बोतेरा लोगों ने समझाया कि आप ना जाएं, वही कूफे के लोग हैं जिन्होंने हजरत अली को शहीद किया, सैयदना हसन को शहीद किया, उनके साथ बुरे पेश आए, आप ना जाएं। फरमाया उन्होंने मुझे बुलाया है, मेरा उनसे वादा है, लिहाजा मैं जाऊंगा। तशरीफ ले आए, मैदान करबला में पहुंच गए। मस्कीज़े पानी से भरे हुए हैं, पहुंच गए वहां पर। जोहर की नमाज का वक्त आया, दुश्मन की फौज ने आकर घेरा डाल लिया। तो अंदाजा करना, तवज्जो। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, आ लोगों, क्या तुमने नमाज पढ़नी है? क्या तुम्हें नमाज पढ़नी है? नमाज की दावत दी। हुसैन को नमाज का कितना फिक्र है। दुश्मन की फौज से पूछ रहे हैं नमाज पढ़नी है? उन्होंने कहा हाँ। फरमाया वुजू करो। उन्होंने कहा हमारे पास पानी नहीं। बावजूद इसके कि हुसैन को पता था कि ये संगलाख जमीन है, ये रेतली जमीन है, यहाँ पानी बड़ा मुश्किल से मिलेगा। वाह हुसैन, कुर्बान जाऊं तेरी बहादुरी पे, तेरी सखावत पे, तेरी फराख दिली पे। फरमाया अपने खानदान को सारा पानी इनके हवाले कर दो, ये वुजू करके नमाज पढ़े, हम प्यास से मर जाए गम नहीं, नाना के उम्मती की नमाज कज़ा ना हो। नमाज कज़ा ना हो, प्यास से भली मर जाए। सारा पानी दे दिया, वरना प्यासे होने की नौबत ही ना आती। सारा पानी दे दिया। दूसरे की नमाज कज़ा होनी गवारा न की, अपनी नमाजों को कैसे तरक करते। आखिर में आकर के जब ठन गई, कोई बात ना मानी, उन्होंने एक ही मुतालबा रखा, वोट दो, बैत करो। यहां खड़े खड़े बैत का ऐलान करो। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना नसबनामा जताया, अपना हसबनामा जताया और खुतबा ऐसा दिया, मेरा ईमान है अगर ये खुतबा पहाड़ को दिया जाता रेजा रेजा हो जाता, आसमान को दिया जाता टूट के गिर पड़ता, जमीन को दिया जाता जमीन फट जाती। मगर वारे लोगों, खुतबा देने वाला फातिमा का शेर हो, सुनने वालों पे कोई असर नहीं। अल्लाह अकबर।
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا او لوگوں مجھے رب کائنات کی قسم ہے میں نے ساری زندگی میں ایک نماز قضا نہیں کی، ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی۔ فرمایا او لوگوں تم میرے قتل کے درپا کیوں ہو گئے ہو؟ میں نے ساری زندگی میں کبھی زنا نہیں کیا۔ فرمایا میں نے ساری زندگی میں جھوٹ نہیں بولا۔ فرمایا میں نے ساری زندگی میں کسی کو قتل نہیں کیا۔ میں فاطمہ الزہرا کا لخت جگر ہوں، میں شیر خدا کا نور نظر ہوں، امام الانبیاء کے کندھوں پہ سواری کرنے والا نواسہ رسول ہوں، جگر گوشہ بطول ہوں، میرا حسب نسب پہچانو، کل قیامت کے دن تم میرے نانا کے حضور میں شفاعت کے لیے جاؤ گے، کچھ خیال کرو۔ مگر انہوں نے ایک نہ سنی، انعام کا لالچ، اقتدار کا لالچ، حکومت کا لالچ اندھا کر دیتا ہے، نہیں نظر آتا آگے کون ہے، کس قسم کا آدمی ہے، اس پہ ظلم ہوگا تو ہم پہ خدا کا کیا قہر آئے گا۔ وہ کہتا ہے اپنا کام کر نکلو بس پھر دیکھی جائے گا۔ حسین نے بھی جواب دے دیا، فرمایا یہ تو یا تو مجھے سرحد پہ جا کر جہاد کرنے دو، میں شیر کا بیٹا شیر ہوں، یا مجھے واپس مدینہ چلا جانے دو، اور یا پھر تم اپنے بڑے سے میری ملاقات کراؤ۔ لگا نہیں جی نہیں، یہی کھڑے کھڑے آپ کو بیعت کا اعلان کرنا پڑے گا۔ آپ اعلان کر دیں کہ وقت کے حکمراں کو میں نے ووٹ دے دیا، پھر ہم آپ کی مہمان نوازی کریں گے۔ فرمایا یاد رکھو میں نے خاتون جنت کی چھاتیوں کا دودھ پیا، امام الانبیاء کے ہاتھوں سے کھایا پیا، میں رحمت للعالمین کی گود میں پلا ہوں، یاد رکھو میری یہ گردن کٹ سکتی ہے، جھکنے کو تیار نہیں۔ گردن کٹ سکتی ہے، جھکنے کو تیار نہیں۔ کتنی اچھی بات بولی۔ اگر میں جھک گیا قیامت تک کی امت کو حق و صداقت کا سبق کون سکھائے گا؟ مسلمان کہا کریں گے نواسہ رسول نے سودا کر لیا تھا، ہم بھی کر لیتے ہیں۔ فرمایا میں خاندان دے سکتا ہوں، اپنا جاہو حشم دے سکتا ہوں، اپنا سر دے سکتا ہوں، تم سب کچھ کر سکتے ہو مگر حسین کا ضمیر نہیں خرید سکتے، حسین کا ایمان نہیں خرید سکتے۔ اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے میری گھٹی کو تو دیکھو، مجھے تو امام الانبیاء نے اپنے منہ مبارک سے لعاب لے کر گھٹی دی ہے۔ حسین نے اعلان کر دیا ایسا ہرگز نہیں ہوگا، جاؤ تم جو کچھ کرتے ہو کرو۔ کوئی قضا نہیں ہوتا۔ عرض کر رہا تھا سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھ لیا کہ یہ باز نہیں آتے اور حالات بگڑ رہے ہیں، وہاں حسین قربان جاؤں تیری شان پہ، یہ نہیں فرمایا مجھے 2 دن کی مہلت دو، میں سوچتا ہوں، اپنے خاندان کے لوگوں سے مشورہ کرتا ہوں، کہیں سے پانی منگاتا ہوں، کوئی آدمی بلاتا ہوں، بلکہ فرمایا اور مجھے 1 رات کی مہلت دے دو، میں 1 رات تم سے دعا اور استغفار اور قرآن کی تلاوت اور نماز کے لیے مانگتا ہوں۔ صحیح بات۔ رات دے دی گئی، سیدنا حسین نے اپنے خاندان کی حضرات کی مستورات میں گئے، پردے میں جا کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ۔ صبر کرنا، مصیبت جب آئے اس پہ صبر کرنا اچھا ہے، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کا ساتھی پروردگار ہے، تم انعام اللہ سے لینا۔
कई दिन का फाका गुजर गया, कई दिन की प्यास गुजर गई। एक माई भीख मांगने वाली दरवाजे पे आई, सादात के खेमे पे आके भीख का सवाल कर दिया। सैयदा ज़ैनब ने जवाब दिया, हम रोजाना का ना जाने कितना दिया करते थे, आज तो अली असगर भी 3 दिन का प्यासा है। आज हम क्या दें? हम अपना सब कुछ देने को तैयार बैठे हैं। एक बात बताऊं, अगर आप लिख के ले जाएं, इस कान से सुनकर इससे ना निकालें तो काम आएगी। मौलाना आजाद लिखते हैं कि ये जो करबला में झगड़ा लड़ाई हो रहा था, इससे काफी दूर एक माई और उसका बेटा सफर कर रहे हैं। बड़ी बात समझ में आएगी अगर तवज्जो की। सफर करते करते जब शोर की आवाज आई, झगड़े की आवाज आई, तो मां ने कहा, बेटा लड़ाई क्या, शोर मालूम होता है कोई झगड़ा है। उसने कहा, मां तू तो कहां जाएगी, बैठ मैं देख के आऊं। झगड़ा और काफी देर के बाद आया और रोता हुआ आया और आके कहने लगा, अम्मी जान गजब हो गया, कहर हो गया, जुल्म आ गया, नवासा रसूल को, खानदान को लोगों ने ज़िबा कर दिया, तबाही मचा दी, गुलशन नबूवत को लोगों ने उजाड़ दिया, नबी का बाग उजाड़ दिया, नबी का खानदान उजाड़ दिया, नबी की बेटियों की आबरू बर्बाद की। तेरे जैसी मेरे जैसी मां होती, कहती, ओ मियां ओ जाने, आओ झगड़े के पास नहीं जाया करते, हमने तो सफर करना है, चलो अपने घर। वो मां भी मां थी, कहने लगी, बेटा मैंने तुझे हलाल का जाना और वुजू कर करके दूध पिलाया, मेरा ज़मीर नहीं मानता, मेरी अकल नहीं मानती, मेरा मिजाज नहीं मानता। इतना बड़ा जुल्म देखकर, इतना बड़ा कहर देखकर, इतना बड़ा सितम देखकर, गुलशन नबूवत को उजड़ता हुआ देखकर तू वापिस कैसे आ गया? तुझे चाहिए था वहीं मर जाता, वापिस कैसे आ गया? तू मुझे बताने आया, तुझे शर्म ना आई? वो कहने लगा, अम्मी जान इस डर से आ गया कि न जाने मां कब तक इंतजार करेगी, जाने का इरादा वापसी का है, वहीं से इरादा करके आया हूं। कहने लगी, बेटा जल्दी जा, हुसैन के कदमों में अगर तेरी जान चली जाए तो कयामत में मैं भी तो फख्र करूंगी। आगे आगे बेटा दौड़ा, पीछे पीछे मां दौड़ी, मैदान करबला में आ गए, हुसैन के कदमों में आया, मुकाबले के लिए तैयार हो गया, दुश्मनों का मुकाबला किया, लड़ाई की, कईयों को मारा, इसके बाद दुश्मनों ने शहीद कर दिया। जब सर काटने लगे, मां ने झोली फैला दी, इलाही मेरा नजराना कबूल फरमा, मेरा मालिक मेरे बेटे का नजराना है, कबूल फरमा। फौज मेरे पास नहीं, लश्कर मेरे पास नहीं, हथियार मेरे पास नहीं, मेरे पास ये मेरा जवान था, मैंने दे दिया है, कबूल फरमा। और कभी कभी इत्तेफाक भी हो जाता है, कभी कभी इत्तेफाक भी हो जाता है। उधर उन्होंने सर काट के फेंका, इधर मां की झोली फैली हुई थी, वो सर मां की झोली में आ पड़ा। बेटे का सर कटा हुआ मां की झोली में आ पड़ा। चाहिए था बैठ के रोती, गम करती, बेटे के माथे पे बोसा देती, चूमती चाटती, वाह मां कुर्बान हो जाऊं। अपने लगते जिगर बेटे का झोली में से सर उठाकर मैदान में फेंक दिया और कहने लगी, हम अल्लाह की राह में देने के बाद वापिस नहीं लिया करते,
ہم اللہ کی راہ میں دینے کے بعد واپس نہیں لیا کرتے. الہی قبول فرما, میں نہیں چومتی چاٹتی, قبولیت کی دعا مانگتی ہوں. کل قیامت کا میدان ہو, آواز لگے حسین کے حمایتی آؤ, میں بھی تو آؤں گی. میں بھی تو آؤں گی. ابھی تو دیر. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر و شکر کے ساتھ اپنے آدمیوں کی صفیں بنا دی. بڑا سمجھایا, ارے زمین پھٹ جائے گی, تم پہ آسمان گر پڑے گا ظالموں. فاطمۃ الزہرا کا بیٹا ہوں, میری اماں کی عظمت کو دیکھو, میرے باپ کی بہادری کو دیکھو, میرے نانا کو دیکھو, شرم کرو, شرم کرو. کس طرح سے کسی کو شرم آئے. اللہ اللہ. اور جس کا تقدیر, جس کا انجام بننا ہوتا ہے وہ یوں بن جاتا ہے. حضرت حر جو پہلے گھیرا ڈال کے ادھر لایا تھا, گھوڑے پہ سوار ہے, یوں سر جھکا رکھا ہے, یوں سر جھکا رکھا ہے. حسین نے پوچھا حر کیا سوچ رہا ہے؟ کہنے لگا جنت اور دوزخ کا انتخاب کر رہا ہے. فرمایا پھر کیا سوچا؟ گھوڑے کو ایک لگائی, حسین کے قدموں میں آیا اور معافی چاہ کر حسین کے لشکر میں شامل ہو کر شہید ہو گیا. کہتا میں نے جنت کا انتخاب کر لیا. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے پہ چند آدمیوں پہ حملہ کر دیا گیا. قاسم ابن حسن کو شہید کر دیا گیا, حضرت عباس کو شہید کر دیا گیا, علی اکبر کو شہید کر دیا گیا. خیمے کے پاس ڈھیر لگ گئے لاشوں کا. حسین میں کتنی غیرت تھی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب ظالموں نے فاطمۃ الزہرا کی بیٹیوں اور نوحوں کی طرف اپنے گھوڑوں کا رخ موڑا تو حسین چلایا ہے, ظالموں شرم کرو, پیغمبر کی بیٹیوں کی آبرو نہ اتارو. اندازہ لگاؤ, جس کا سارا خاندان شہید ہو گیا, ذبح کر دیا گیا, اس کے ثابت قدمی کا کیا کہنا, اس کے صبر کا کیا کہنا, اس کی تسلیم و رضا کا کیا کہنا. آخرکار چھوٹے سے معصوم بچے حضرت علی اصغر کو گود میں لیا اور دشمنوں کی طرف خطاب کر کے فرمایا ہم سے عداوت ہوگی, ہم سے دشمنی ہوگی, ہم سے تمہارا کوئی بگاڑ ہوگا. اس معصوم بچے نے تمہارا کیا بگاڑا؟ اس کے لیے پانی کا گھونٹ چاہیے. ظالموں نے پانی دینے کے بجائے تیر مارا, علی اصغر کے حلق کے اندر سے گزر گیا. اللہ خون کی چلو بھری اور آسمان کی طرف حسین نے پھینکتے ہوئے, الہی دیکھ نہیں رہا تیرے محبوب کے نواسے کے ساتھ کیا بن گیا. تم نے رونا تو حسین سے سیکھ لیا, صبر کرنا کب سیکھو گے؟ اس نے سارا خاندان دے دیا, بھانجے شہید ہو گئے, بھتیجے شہید ہو گئے, بیٹے شہید ہو گئے, تنے تنہا رہ گئے. مولانا آزاد لکھتے ہیں 80 زخم تھے بدن پہ تلواروں اور تیروں کے, 80 کے قریب زخم تھے. 80. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لڑتے لڑتے اتنی پیاس لگی, زبان تالوں سے چپٹ گئی. گھوڑے کو دوڑا کر دریا میں جا کے ڈال دیا. اور مسلمانوں اندازہ لگاؤ, جس دریا کا پانی گھوڑے پی لے کوئی حرج نہیں, کتے پی لے کوئی حرج نہیں, بھینس بکری پی لے کوئی حرج نہیں, دنیا کے درندے چرندے پرندے پانی پی لے کوئی حرج نہیں. کمال ہے, نواسہ رسول پہ پانی بند ہے. اور وہ پھر بھی جھکتا نہیں, وہ پھر بھی بکتا نہیں, وہ بار بار کہتا ہے ہری ہے شاخ تمنا, ہری ہے شاخ تمنا,
تمنا ابھی جلی تو نہیں، اور جگر کی آگ دبی تو ہے بجھی تو نہیں۔ تم کیا کہتے ہو؟ تمہیں میرے ایمان کا اندازہ نہیں، میں اپنا قیمہ بنوا سکتا ہوں، ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ میرا سب کچھ چلا گیا اور بھی سب کچھ چلا جائے، میں نانا کے دین کا سودا کرنے والا نہیں۔ نماز کا وقت قریب آیا، پانی پینے کو نہیں، لب خشک ہے، زبان خشک ہے، 3 دن ہو گئے آنکھوں نے پانی نہیں دیکھا۔ سید کو نماز کا کتنا غم ہے، اپنے اللہ کے احکام کا کتنا غم ہے، وضو کے بجائے کہتا تیمم خاک سے ہوئے، تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو، تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو، لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو۔ نبی کا سارا خاندان ذبح کر دیا گیا، گلشن نبوت کو اجاڑ دیا گیا، نبی کا چمن اجاڑ دیا گیا۔ حسین کو پھر بھی کیا حال ہے، کہتا لہو کی موج میں ڈوبے، لہو کی موج میں ڈوبے، بچایا سب کو طوفان سے، گناہگاروں کی کشتی کی حفاظت ہو تو ایسی ہو۔ آؤ قرآن پڑھنا حسین سے سیکھو۔ آج چاروں طرف خیرات ہو رہی ہے، نیاز بٹ رہی ہے، قرآن پڑھے جا رہے ہیں۔ آؤ حلوے پہ قرآن نہ پڑھو، دربے پہ قرآن نہ پڑھو، پلاؤ پہ قرآن نہ پڑھو، مٹھی کھیل اور پھلیوں پہ قرآن پڑھنے والوں آؤ حسین کے قدموں میں آؤ اور حسین سے قرآن پڑھنے کا ول اور طریقہ سیکھو۔ حسین کے بارے میں شاعر کہتا ہے، سر نیزے پہ حضرت نے سر نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، ملائک بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ حسین نے خنجر کی نوک پہ قرآن پڑھا، حسین نے تلواروں کے سائے میں قرآن پڑھا، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ حسین کو عقل کہتی تھی کچھ ہیرا پھیری کر لے بچے بچ جائیں گے، عشق کہتا تھا سب کچھ قربان کر دے پر نانا کا دین نہ چھوڑ۔ اس نے دین کے ساتھ دیا، اپنے ایمان کی حفاظت کی، قیامت تک کی دنیا یاد رکھے گی کس طرح حسین نے درس دیا، سارا خاندان شہید کرا دیا، پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چمن کو میلا اور غبار زدہ نہیں ہونے دیا۔ اس پر بھی ظالموں کی تسلی نہ ہوئی، سر حسین کو نیزے پہ لٹکایا، گھوڑے دوڑائے سر حسین کو نیزے پہ لٹکایا، مائیوں اور بیٹیوں کو ننگے اونٹوں پہ ڈال لیا، خیمے کو آگ لگائی گئی۔ جب یہ حالات ہوں اندازہ لگاؤ کس کا دل برداشت کر سکتا ہے۔ ادھر قرآن پڑھ رکھا تھا سارا خاندان، کوئی نہیں رویا،
باقی انشاءاللہ آئندہ جمعہ پورا کروں گا. ایک بات سن لو, قرآن کے ماننے والی سیدہ زینب تھی, سیدہ صغرا تھی, سیدہ سکینہ تھی. خیمے کے قریب کھڑی ہو کر تمام خاندان کی عورتوں نے لاشوں کا ڈھیر دیکھا مگر چلائی نہیں. رضی اللہ عنہ. قرآن کی ایک آیت پڑھی, وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. قرآن کہتا ہے شہید سارے کو زندہ ہے. قرآن کہتا ہے شہید. زینب کا عقیدہ ہے, صغرا کا عقیدہ ہے, سیدہ سکینہ کا عقیدہ ہے, خود حسین کا یہ عقیدہ ہے, علی اصغر اور علی اکبر کا یہ عقیدہ ہے کہ شہید زندہ ہے, زندہ رہے گا, قیامت کے بعد میں بھی زندہ, اب بھی زندہ, اللہ کے پاس روزی کھاتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن شہیدوں کے بارے میں اعلان کیا جائے گا, مانگو کیا مانگتے ہو, تو وہ نعمتیں ملیں گی. وہ کہیں گے الہی ہمیں تو بار بار دنیا میں پیدا کر, پھر تیرے نام پہ سر کٹائے. جو اس میں مزہ آتا ہے وہ جنت میں مزہ کہاں ہے. ہائی ہیلو دوستو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ سب اچھے ہوگے. اور اس بیان میں بتایا گیا ہے مولانا نے کہ کربلا کے بارے میں بتایا ہے کہ کربلا میں کس طرح حسن پر ظلم ہوا کہ کئی دن تک پانی نہیں پینے دیا. جو وہاں کے رہنے والے تھے, جانور تھے, کوئی بھی تھے, سب پانی پیتے. گھوڑے تھے, بکرے تھے, کتا تھا, جو بھی تھے, جتنے بھی سب انسان, مگر ایک انسان کو, حسن کو پانی نہیں پینے دیتے. 3-4 دن تک پانی سے پیاسا رکھا, کھانا سو دور کی بات, پانی ہی نہیں پینے دیا. مگر نماز نہیں چھوڑی, نماز دین کا سودا نہیں کرا, نماز پوری پڑھی. مٹی سے جو تیمم ہوتا ہے اس سے وضو کری ہے اور پوری نماز پڑھی ہے. اور ایک عورت جیسے لڑائی بجتی ہے پہاڑ کے, ایسے کہیں جا رہی تھی, اس کے ساتھ ایک لڑکا تھا نوجوان, اور لڑکا بھی اس کے ساتھ جا رہا تھا. تو اچانک انہیں شور کیا, لڑائی کی آواز آتی ہے, اور وہ دیکھتے ہیں یہ آواز کہاں سے آئی. تو وہ اپنی ماں کو بولتا ہے, نوجوان لڑکا, تو ماں تم یہیں رکو, میں دیکھ کر آتا ہوں کیا ہوا ہے. جیسے یہ دیکھ کر آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ نبی کا چمن اجڑ گیا ہے, نبی کی شان حسن شہید کر دیا گیا ہے. وہ آتا ہے اور اپنی ماں کو بتاتا ہے کہ اس طرح نبی کا جو چمن تھا وہ اجڑ چکا ہے. اور اس کی ماں کا جواب کیا تھا؟ آج کل کی ماں کا جواب ہوتا, جس کی لڑائی ہو رہی ہون دے, ہم بیچ میں نہیں پڑتے. تو اس کی ماں کا جواب تھا, بیٹا تم کیوں آئے ہو, تم نے لڑائی دیکھ کر کیوں آئے ہو, تم وہاں پر جا کر لڑتے شہید ہو جاتے. وہ لڑکا کہتا ہے, میں یہی سوچ کر آیا ہوں, اور میں بول کر گیا تھا, ماں تم رکو, میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں, اس لیے میں آیا ہوں اور تمہیں بتا کر اب جاتا ہوں. جیسے وہ جاتا ہے اور حسن کے قدموں میں جا کر وہ شہید ہو جاتا ہے. اور اس کی ماں بھی کہتی ہے, اللہ سے دعا کرتی ہے, اور اس کو لڑکے کو شہید کر دیا جاتا ہے. اس طرح سے اور بھی بات ہے اس میں. ایک علی اصغر تھا جو چھوٹا ہی لڑکا تھا, اس کا نام تھا علی اصغر. چھوٹا تھا, بچہ تھا, معصوم سا بچہ, پیارا سا. اور حسن بولتے ہیں, اس بچے کا کیا قصور, اس بچے کو تو پانی پلان دو. چھوٹا سا بچہ معصوم, جیسے اتنا بولتے ہیں تو اس کو بھی مار دیتے ہیں ظالم لوگ, جزید لوگ. جو اس کا لکسر تھا اس کو یہاں پر تیر مارتے ہیں, حلق پر لگتا ہے, وہ بھی شہید ہو جاتا ہے. علی اصغر, چھوٹا بچہ, پیارا سا. اور بھی باتیں بتائی گئی ہے اس میں. اور جب 3-4 دن ہو گئے پانی سے پیاس سے حسن کو, تو وہ گھوڑے پر بیٹھتے اور دریا پر جاتے.
तो दरिया में घोड़े को बाढ़ देते और जैसे ही पानी पीने लगते तो वहाँ पर काफिला आ जाता है यजीद का और बोलते हैं इज्जत खतरे में है, इस तरह पता नहीं क्या बोलते हैं। और वहाँ पर जो पानी लेते हैं उसको पानी नहीं पीते, मुंह तक पानी नहीं पीते, मुंह तक भी पानी थोड़ा सा जाने वाला था, मुंह नहीं आता, ऐसे करते पानी और इसको नीचे छोड़कर अपने घोड़े पर जाकर काफिले की तरफ जाते और वहाँ पर जाकर उनको जितने भी आए थे और उनको वहाँ से भगा देते हैं। और फिर वही बात है कि रात होती है, नमाज होती है, नमाज पढ़ते हैं जोहर की असर की, कौन सी नमाज थी वो आप कमेंट में बताना। तो नमाज पढ़ते हैं, वो कहते हैं मुझे कुछ मोहलत दो, मैं नमाज का वक्त हो रहा है। और फिर बोलता है यजीद आप नमाज पढ़ ले। तो जैसे नमाज पढ़ते हैं, रुकू करते हैं, सजदे में उनको शहीद कर दिया जाता है। इस तरह वीडियो है ये। और वीडियो को पूरी देखें, लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसी लगी और वीडियो पूरी देखा करें। थैंक यू दोस्तों। अल्लाह अकबर।